میرے بھائیوں، ارکان اسلام کا ذکر میں نے شروع کیا تھا پچھلے جمعے۔ ایمان باللہ کے کیا تقاضے ہیں میں نے بیان کیے۔ آج انشاءاللہ ایمان بالملائکہ سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مقصود ہے، اور ایمان بالملائکہ کیسے ایمان لانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور تو تقدیر پر ایمان لائے، چاہے وہ خیر ہو یا شر، یعنی اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لائے۔ تو ایمان باللہ کے بعد ایمان بالملائکہ کا ذکر ہے۔ ایمان بالملائکہ سے کیا مقصود ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہے، یعنی اس بات پر پختہ اعتقاد رکھنا کہ ملائکہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، جو وہ حکم دیتا ہے اسے بجا لاتے ہیں، وہ نافرمانی ہرگز نہیں کرتے، رات دن اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ذرہ برابر بھی نہیں اکتاتے، اور ان کی تعداد کا علم اللہ کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذمے مختلف قسم کے فرائض سونپ رکھے۔ ایمان بالملائکہ کی کیفیت کیا ہے، کیسے ایمان لایا جائے، اس کے لیے دو امور ضروری ہیں۔ پہلے نمبر پر ان کا وجود مانا جائے، کہ ان کے وجود کا اقرار کیا جائے، یعنی یہ یقین رکھنا کہ اللہ کی مخلوقات میں سے فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ان کا وجود حقیقی ہے، اور ان کے وجود پر کچھ دلائل بھی موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دو موقعوں پر حضرت جبریل کی اصل شکل میں دیکھا۔ ایک جب پہلی دفعہ وحی لائے تھے، اور دوسرا معراج کے موقع پر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت جبریل کو کہ ان کے 600 پر تھے، ہر پر پوری فضا میں پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سب موجود تھے، ایک شخص آیا، اس کے کپڑے سفید، بال سیاہ، سفر کے کوئی آثار نہیں، اور وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گیا، اور آپ سے کچھ سوالات کرنے لگا۔ آپ نے ان کے جوابات دیے، اور پھر وہ چلا گیا۔ آپ نے پوچھا معلوم ہے یہ کون تھے؟ تو ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یعنی صحابہ نے دیکھا کہ وہ انسانی شکل میں، اس کا مطلب ان کا وجود ہے۔ اسی طرح بعض صحابہ نے بعض فرشتوں کو انسانی شکل میں دیکھا،
جنگ بدر میں بھی فرشتے شریک ہوئے اور حضرت جبریل ایک مرتبہ تشریف لائے اور پوچھا یا رسول اللہ، جو لوگ جنگ بدر میں شریک ہوئے ان کا باقی لوگوں پر کیا مقام ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ تمام مسلمانوں سے افضل ہیں۔ تو حضرت جبریل فرمانے لگے کہ وہ فرشتے جو جنگ بدر میں شریک تھے وہ فرشتے بھی تمام فرشتوں سے افضل۔ اسی طرح حضرت سعد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنگ احد میں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اور بائیں طرف ایک ایک شخص کو دیکھا، اور پھر بتایا گیا کہ یہ حضرت جبریل اور حضرت میکائیل تھے۔ رفاع بن رافع سے یہ حدیث تھی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حضرت جبریل تشریف لائے اور پوچھا اور کہ فرشتے وہ افضل ہیں جو اللہ کے ہاں فرشتے بدر میں جو شریک ہوئے تھے وہ سب سے افضل ہیں۔ یہ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث۔ یہ تھا فرشتوں پر وجود، فرشتوں کا وجود، اس پر ایمان لانا۔ اور دوسرا جو ضروری ہے ایمان لانے کے حوالے سے وہ یہ کہ ملائکہ کا جو مرتبہ اور مقام اللہ نے عطا کیا ہے اسے ماننا، اس پر ایمان لانا، اسے ماننا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مامور بندے ہیں، اللہ نے انہیں عزت دی ہے، بلند مرتبہ دیا ہے اور اپنا تقرب عطا فرمایا ہے۔ اس کے باوجود وہ کسی بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اب ملائکہ پر ایمان کے حوالے سے کچھ مزید چیزیں ہیں کہ ان کی پیدائش پر ایمان لایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنوں کو آگ سے پیدا کیا، بنی آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت عائشہ سے یہ روایت کہ خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا ہوئے، وخلق الجان من مارج من نار، اور جن آگ کے شعلے سے پیدا ہوئے، وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم جیسا کہ تمہیں بتایا گیا مٹی سے پیدا ہو۔ پھر ان کی تعداد پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ فرشتے ایسی مخلوق ہیں کہ جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، لا تعداد۔ اللہ نے خود فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے جو لشکر ہیں ان کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ لیتا ہوں جو تم نہیں دیکھ پاتے، واسمع ما لا تسمعون، اور میں وہ کچھ سن لیتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ اور فرمایا اتت السماء وحق لها ان تئت، کہ آسمان نے آواز نکالی، چرچرایا، اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ ما فیہا موضع اربع اصابع، آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر کوئی ایسی جگہ نہیں، الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، مگر اللہ کے کسی نہ کسی فرشتے نے اس جگہ اپنا سر رکھ کے سجدہ کیا ہو اللہ کے۔ یعنی 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں ہے جو خالی ہو، کہ ہر فرشتہ اپنا سر
رکھ کر سجدہ کیے ہوئے، اتنے فرشتے ہیں اللہ کے۔ پھر معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بیت المعمور کا ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم ٹیک لگائے بیٹھے تھے، پھر اس کا تعارف فرمایا کہ یہ ایسا گھر ہے، یہ بیت اللہ کے بالکل اوپر آسمانوں میں بیت المعمور ایسا گھر ہے کہ جہاں یدخلہ فی کل یوم 70,000 ملک، ہر روز 70,000 فرشتے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا لا یعودون الیہ، پھر قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آئے۔ اللہ کے اتنے فرشتے، ہر روز 70,000 فرشتے وہاں داخل ہوتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آئیں گے قیامت تک، یعنی پھر دوبارہ کسی کی باری نہیں آتی۔ اللہ کے فرشتوں کی اتنی تعداد۔ اور ایک روایت میں جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ یؤتی بالنار یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، ہر لگام کے ساتھ 70,000 اللہ کے فرشتے ہیں جو اسے کھینچ کر لا رہے ہوں۔ 70,000 لگامیں ہیں اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہیں جو اسے کھینچ کے لا رہے ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیں، معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح کچھ فرشتوں کے نام قرآن و حدیث میں بیان ہوئے۔ حضرت جبریل، ان کو حضرت جبرائیل بھی کہا جاتا ہے، جبریل یا جبرائیل، یہ روح القدس اللہ نے قرآن مجید میں انہیں فرمایا ہے، ان کے ذمہ تمام انبیاء علیہم السلام کے پاس وحی لانا ہے۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ دوسرے حضرت میکائیل ہیں جن کا نام ذکر ہوا، اور انہیں میکال بھی کہا گیا۔ ان کے ذمے بارش نازل کرنا، یہ اللہ کے حکم سے جہاں اللہ حکم دیتا ہے وہ بارش نازل کرتے ہیں۔ اور ایک فرشتے کا نام اسرافیل ہے جن کے ذمے سور پھونکنا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف انعم، میں کیسے آسودگی کے ساتھ زندگی گزاروں، یا آپ یوں سمجھیں کہ میں کیسے مزے سے زندگی گزاروں، میں کیسے زندگی گزاروں مزے کے ساتھ۔ فرمایا کہ جب کہ سینگ والے فرشتے نے سینگ کو اپنے منہ میں لے لیا ہے اور وہ واستمع الاذن اذن متى یؤمر بالنفخ فینفخ، اس کی نظریں اللہ کی طرف ہیں، یعنی ان کے منہ کے ساتھ سور لگا ہوا ہے، سینگ کا کیونکہ سور ہوتا ہے اس وجہ سے کہا کہ سینگ اس نے منہ میں لے رکھا ہے، یعنی حضرت اسرافیل کے منہ کے ساتھ سور لگا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، اور ان کی نظریں اللہ کی طرف ہیں کہ کب اللہ حکم دے کہ پھونک دو، فینفخ، تو وہ پھونک دے۔ یہ کیفیت ہے
تو میں کیسے آسودگی کے ساتھ زندگی گزاروں؟ یہ بات جب صحابہ نے سنی تو پریشان ہو گئے اور ان پر بہت بھاری گزری یہ بات. تو آپ نے فرمایا قولو حسبنا اللہ، تم کہو اللہ ہی ہمیں کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے، علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا. گویا ایک فرشتہ اسرافیل جس نے سور پھونکنا ہے، اور قرآن مجید میں بھی ایک فرشتے کا ذکر ہے جو دربان، جہنم کا دربان فرشتہ ہے، مالک اس کا نام، کہ وَنَادَوْا یا مالک، لوگ کہیں گے اے مالک، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، تمہارا رب ہمارا کام تمام کیوں نہیں کر دیتا؟ یعنی کوئی فیصلہ فرمائے. جو بھی فیصلہ کرنا ہے بڑی سخت تکلیف ہے، تو وہ کہے گا کہ انکم ماکثون، اب تم ادھر ہی رہو گے، اب کسی چیز کا انتظار نہ کرو کہ تمہیں کوئی آسانی ملے گی، اب تم ادھر ہی رہو گے. اسی طرح فرشتوں کی چند صفات ہیں، ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ فرشتے حقیقی مخلوق ہیں، ان کے اجسام ہیں اور مختلف صفات سے متصف ہیں. مثلا اللہ نے ان کو بڑی طاقت ور شکلوں میں پیدا فرمایا ہے، یعنی بہت طاقتور ہیں، جو بڑے بڑے اعمال جو ان کے شایان شان ہیں وہ ان کے سپرد کیے ہوئے. پھر اللہ نے فرشتوں کے 2 3 4 پر بنائے ہیں، اور کچھ کے اس سے بھی زیادہ ہیں، جیسا کہ حضرت جبریل کے 600 پر بتائے گئے. الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض، کہ سب تعریف اس اللہ کی ہے جو آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے. جاعل الملائکۃ رسلا، اس نے فرشتوں کو قاصد بنایا. اولی اجنحۃ، جو پروں والے ہیں. مثنا وثلاثا ورباع، 2 3 اور 4. یزید فی الخلق ما یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے. اور اسی طرح فرشتے کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں، نہ شادی کرتے ہیں، نہ ان کی نسل آگے چلتی. اور اسی طرح جب سور پھونکا جائے گا تو تمام فرشتے ملک الموت سمیت سب قیامت کے دن فوت ہو جائیں گے، اور اللہ انہیں دوبارہ اٹھائے گا اپنے اپنے اعمال کی ادائیگی کے لیے، دوبارہ اٹھائے گا. اسی طرح یہ تمام فرشتے مختلف قسم کی عبادات میں مصروف ہیں. مثلا دعا کرنا، تسبیح بیان کرنا، رکوع و سجود کرنا، خوف، خشیت، محبت، یہ سب عبادت کی جتنی شکلیں ہیں ان میں یہ مصروف، یہ ان کی صفات. اسی طرح فرمایا کہ فرشتوں کے چند فرائض ہیں، ان پر بھی ایمان لانا لازمی ہے. فرشتوں کے فرائض میں عرش کا اٹھانا، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد رب، کہ جن فرشتوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اسی طرح بنی آدم کے اعمال کو لکھنا، یہ بھی ان کے فرائض میں شامل.
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، عزت والے فرشتے ہیں جو لکھنے والے۔ اسی طرح امت کا جو سلام نبی کے نام ہوتا ہے، نبی تک پہنچانا، یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین، بے شک اللہ کے کچھ فرشتے گھومتے رہتے ہیں جو زمین میں ہیں، گھومتے ہیں، یبلغونی عن امت السلام، میری امت کی طرف سے جو سلام ہوتا ہے مجھے پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح بنی آدم کی حفاظت کرنا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یحفظونہ من امر اللہ، کہ وہ فرشتے مقرر ہیں جو حفاظت کرتے ہیں بندوں کی اللہ کے حکم سے، جس کے لیے اللہ کہتا ہے۔ اسی طرح ان کے فرائض میں رحم مادر میں انسان میں روح پھونکنا، اس کا رزق، اس کا عمل، اس کی بدبختی، اس کی سعادت مندی، یہ سب کچھ لکھنا، یہ ان کے فرائض میں شامل۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں 42 دن گزر جاتے ہیں نطفے کو، تو اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو کان، آنکھیں، ناک، اس کی شکل بناتا ہے۔ پھر وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ مذکر یا مؤنث، پھر اللہ نے جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ کر کے بتاتا ہے تو وہ لکھ لیتا ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے اللہ عمر کتنی، یعنی اللہ سے پوچھ کے لکھتا ہے، پھر اللہ اسے بتاتا ہے جو بتانی ہو، پھر وہ لکھ لیتا ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ رزق کتنا، یہ مسلم کی روایت میں ہے، تو جتنا پھر اللہ بتاتا ہے پھر وہ لکھ لیتا ہے۔ پھر یہ صحیفہ لے کر چلا جاتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی کرتا ہے نہ اس میں کوئی اضافہ کرتا ہے۔ یعنی یہ ڈیوٹی بھی کہ رحم مادر میں فرشتے یہ ساری چیزیں لکھتے ہیں۔ اسی طرح موت کے وقت بنی آدم کی ارواح کو قبض کرنا، یہ بھی فرشتوں کی ذمہ داری ہے۔ قبر میں لوگوں سے سوال و جواب کرنا، یہ بھی فرشتوں کی ذمہ داری ہے۔ اور کچھ فرشتے جہنم کے داروغہ بھی مقرر ہیں، کہ ایک قرآن مجید کی آیت ہے کہ جہنم میں لوگ کہیں گے ان فرشتوں سے جو دربان ہوں گے، ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، کسی ایک دن تو عذاب میں تھوڑی سی کمی کر دے۔ اپنے رب سے کہو کسی ایک دن تو عذاب میں کمی کر۔ معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کے داروغہ بھی فرشتے ہیں۔ تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اب کیونکہ وقت ہو گیا تو معلوم ہوا کہ جس طریقے سے فرشتوں کے حوالے سے بات ہوئی، اسی طریقے سے ان پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔